یہ کہانی لاہور شہر کی ایک معصوم سی لڑکی کی ہے۔ وہ اپنی کہانی اپنی زبانی بتاتی ہے کہ کئی سال پہلے مجھے ٹک ٹاک پر ایک لڑکا مسلسل میسیجز کرتا تھا۔ میں اسے ہر وقت اگنور کرتی تھی۔ ایک دن اس کے میسیج کا جواب دے ہی دیا۔ وہ میری زندگی کی کوئی منحوس گھڑی تھی کہ میں اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی اور کچھ وقت میں ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ اس نے شادی کا جھانسا دیا اور کہا کہ تمہیں لاہور سے پشاور لے جاؤں گا اور اپنے دل کی ملکہ بناؤں گا۔ میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ کچھ وقت بعد میں اسے کال پر بات کر رہی تھی اور اسی دوران میرے ابو نے مجھے کال کی۔ میرا نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ وہ گھر آئے، غصے میں تھے۔ فوراً میرا فون چیک کیا تو آگے لڑکی کی کالز اور میسیجز پکڑے گئے۔ مجھے بہت مارا ابو نے اور فون توڑ دیا۔ میں نے کچھ دنوں بعد اپنی ایک سہیلی کے فون سے اس سے رابطہ کیا اور ساری صورتحال بتائی۔ میں نے اسے بولا کہ میں نے پشاور آنا ہے، اب مزید میں گھر والوں کا ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے یہ بات سن کر میری کال کاٹ دی۔ میں بہت پریشان تھی اور رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل پڑی۔ میں نے پشاور کی ٹرین پکڑی اور وہاں پہنچ گئی۔ وہاں جا کر میں نے ایک نیا فون اور سم لی اور اس لڑکے سے رابطہ کیا۔ اس نے میری کال سن کر بہت غصہ کیا اور بولا کہ گھر واپس جاؤ، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں، اب واپس نہیں جانا۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی اور نمبر بند کر دیا۔ انجان شہر میں بہت پریشان تھی۔ کوئی ہوٹل مجھے روم نہیں دے رہا تھا۔ سب مینیجر کہتے تھے بی بی ہم کسی اکیلی لڑکی کو روم نہیں دے سکتے۔ بہت مشکل سے مجھے ایک ہوٹل میں جگہ ملی۔ مجھے ڈبل کرایہ دینا پڑا اور جیسے کیسے رات گزاری۔ ڈر کے مارے پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی مجھے اس لڑکی کی کال آئی اور اس نے بولا کہ میرے بتائے ہوئے ایڈریس پر آ جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچی تو میرے گھر والے کھڑے تھے اور ان سب کو دیکھ کر میں بہت شرمندہ ہوئی۔ ان سب سے کہا آپ سب جائیں، میں نے شادی کرنی ہے، واپس نہیں جانا۔ میرے گھر والوں نے بتایا کہ وہ لڑکا تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے ہمیں بتایا اور اسی نے ہمیں یہاں بلایا۔ وہ صرف تمہارے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا، شادی نہیں کرے گا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ بہت بار خود کو مارنے کی کوشش بھی کی لیکن موت بھی نہیں آئی، اور میں آج تک اپنے گھر والوں سے شرمندہ ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی اور تمام بہنوں کو یہی سمجھانا چاہتی ہوں کہ مت آؤ کسی محبت کے جھانسے میں اور اپنی زندگی اور پاکیزگی کسی نامحرم کے لیے مت برباد کرو۔ مجھ جیسی بے وقوفی نہ کرو، خود کو باہمت، مضبوط اور خود مختار بناؤ۔